یہ ہے کیا تب دق؟ اچھا، اور پاکستان میں کیوں زیادہ پھیل رہا ہے؟ آپ لوگوں کا شکریہ. آپ لوگوں نے جو ہے ٹی بی جیسے مرض کو ایک مطلب اس کی اویئرنیس اجاگر کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا. میں خود پلمونالوجسٹ ہوں اور جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ایز اے سینئر رجسٹرار کام کر رہا ہوں، جہاں پہ ہم لوگ خود ٹی بی کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بڑی تیزی سے ہمارے پاس، ہم ایک اینڈیمک کنٹری سوچے جاتے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ ٹی بی کو پایا جاتا ہے. جیسے ملیریا اینڈیمک ویسے یہ بھی؟ ہاں، یہ بھی ہمارے پاس اینڈیمک ہے. مطلب یہ یہاں بھی یہ ہے کہ کافی چیزیں ہیں. پہلے تو لیک آف ڈائگنوسس اور ان ساری چیزوں کے پیچھے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں پہنچ پاتے تھے. انڈر ڈیولپ کنٹری ہے اور پاورٹی لیول زیادہ ہے اور بہت سارے مسائل، بیماریوں کو کافی چیزیں. ہاں، جیسے ابھی بھی جیسے کھانسی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کھانسی ایسے ہی چل رہی ہے، اس کو ٹریٹ کرتے کرتے ہم سال بھی نکال لیتے ہیں. تو ایسی حالت میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ان کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ جا کے ہم جب ڈائگنوز کرتے ہیں پھر ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ جراثیم ختم تو ہو جاتا ہے پر لیکن ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ؟ مثال کے طور پر آپ کو ایک نارمل انفیکشن ہے جو وائرل ہو سکتا ہے یا پھر بیکٹیریل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی دوا لی، کھانسی کی دوا لی، اثر نہیں ہو رہا، کب آپ کو کنسرن ہونا چاہیے کہ دس از سم تھنگ سیریس؟ اچھا، یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے. یہ عموماً 3-4 چیزوں میں ہم ڈیوائڈ کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہوسٹ ڈیفینسز، ہم بچپن میں ہی بی سی جی لگواتے ہیں کیونکہ اس ٹائم ہماری امیون بہت ویک ہوتا ہے، تو بی سی جی لگوا کے اس کے لیے ہم ایک بنوا لیتے ہیں. پر یہ کہ وہ ایج بچپن سے 5 سال مطلب وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ ہو سکتا ہے، یا پھر 60 سال کے بعد والی ایج. پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے HIV ہے اور کچھ کینسرز ہیں، موسٹلی بلڈ کینسرز جتنے بھی ہوتے ہیں انہی میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یا پھر کسی جو ہے امراض کو ہم ٹریٹ کرنے کے لیے اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں. تب بھی کیا ہے کب آپ الرٹ ہو جائیں کہ نہیں دس از ناؤ گیٹنگ سیریس، تو اب آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، جو ہمارے پاس کنسرن کرنے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے علامات میں جو ہے وہ کھانسی آتی ہے، کوف آتا ہے. اگر وہ 15 اور اس سے زیادہ دن رہی ہے تو کھانسی آپ یہ سوچیں کہ ٹی بی ہو سکتا ہے. 15 دن سے زائد؟ 15 دن سے زائد مطلب 2 ہفتے اس نے لے لیے تو آپ کو اس چیز کی تشخیص کروانی چاہیے کہ کہیں ٹی بی تو نہیں ہے. تو اسی کے لیے آج کل ہماری گورنمنٹ نے بھی اتنی ساری چیزیں پرووائڈ کی ہیں. WHO اسی کے ساتھ بہت ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے ہر جگہ پہ ہمارے سینٹرز ہیں. تو اس کا کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہاں، ٹیسٹ ہوتے ہیں. بلغم کا ٹیسٹ ہے، کوئی انویزیو ایسی نہیں ہے کہ ہم منع کریں. بلغم جمع کروانا ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ٹائم کے حساب سے بھی مسئلہ ہو، اب وہ بھی نہیں رہا. آپ نے جا کے اسپڈم جمع کروایا مطلب بلغم دے کے آئے، آپ کو 2 گھنٹے میں آپ رپورٹ مل جائے گی ٹی بی ہے یا نہیں. اچھا، دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ بیکٹیریل مرض ہے، تو یہ متعدی مرض ہے، انفیکشس ہے؟ یہ انفیکشس ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو لاگ ہو سکتا ہے. جو افیکٹڈ ہے پھر اس کو الگ تھلگ رہنا پڑتا ہے ابھی بھی، یا پہلے نہیں بتایا جاتا تھا کہ ان کو بالکل ایک الگ کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا، وہیں پہ ٹھہرایا جاتا ہے، سینیٹوریم وغیرہ یو نمبر؟ ہاں، پہلے تو وہ یہ شروع میں تھا نا، کوئی ٹریٹمنٹ علاج کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اب میڈیکل سائنسز نے اتنی ترقی کر لی کہ ڈے بائی ڈے ہماری ٹریٹمنٹ پہلے تو 12 مہینے 9 مہینے اب 6 مہینے تک آ گئی ہے. جو نیکسٹ آ رہی ہے وہ 4 مہینے کا بھی سوچا جا رہا ہے کہ 4 مہینے تک ہم اس کو کم کر دیں گے. اب یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ جب اسٹارٹ ہو جاتی ہے، کوئی کنفرم ڈائگنوز ہو گیا تو اسے کم سے کم 1 مہینے تک تو اتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ گھر میں یا کسی اور کو جو اس کے ساتھ قریب رہتے ہیں ان میں نہ پھیلے، کیونکہ یہ کھانسی کرنے سے ڈراپلیٹس کے فارم میں کسی اور کے ساتھ لگتی ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ارلی ڈائگنوز ہم بھی بتا رہے ہیں ہو جائے تو بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے. تو لوگ پھر دیر نہ کریں، فوری ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. لوگ ڈرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے، ہمیں یہ نہ بتا دیں، بتا دیا تو کیا ہوگا. تو اس میں چیسٹ ایکس رے وغیرہ ہوتا ہے؟ ویسے چیسٹ ایکس رے کرواتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ بلغم نکال کے، کہیں کچھ لوگوں کو نہیں آ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بلغم نہیں آ رہا، تو ایکس رے ایک اچھا ایویڈنس ہے. اچھا، کروا کے ایکس رے سے پتہ لگ جاتا ہے. ایکس رے میں بھی کافی حد تک ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں. ایکس رے میں نمونیا کا بھی آتا ہے اور ٹی بی کا بھی آتا ہے، فرق کیسے اس میں پتہ چلتا ہے؟ نمونیا کا موسٹلی ڈفرنٹ جگہوں پہ ہمیں فوکسز مل رہے ہوتے ہیں نا. ٹی بی کا جو زیادہ تر فوکس ہوتا ہے وہ لنگ کے اوپر والے حصے میں، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن زیادہ ہے تو اس جراثیم کو زیادہ آکسیجن والی جگہ ہی ایسے سمجھے پسند ہوتی ہے، تو اسی ایریا میں زیادہ کور. اور ویسے اس کے علاج میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ 6 مہینہ آپ کو پتا ہے کہ پرسسٹنٹ
گورنمنٹ کیا مہنگا علاج ہوتا ہے اس کا, کیسا ہوتا ہے؟ علاج تو مہنگا نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ خود پرووائڈ کر رہی ہے, ہر جگہ پہ ان کے اپنے سینٹرز ہیں. ڈائریکٹ آبزرویشن تھراپی مطلب ڈاٹس ہر جگہ پہ ہے. مریضوں کو ٹریٹمنٹ ایون گھر تک پہنچائی بھی جاتی ہے کہ آپ لے لیں, کوئی کسی چیز کی اس میں کوئی قیمت نہیں لی جاتی. ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو شیم کیا جاتا ہے کہ اس کو بیماری ہو گئی, یا بیماری کو یہ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ جی یہ غریبوں کو ہوتی ہے, امیروں کی بیماری جو ہے تو دل کے امراض ہیں, ایسے کیا جاتا ہے. تو اس کی اویئرنیس لوگوں کو کیا دینی چاہیے, کیا اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ ہیلتھ شیمنگ, ڈیزیز شیمنگ نہ کی جائے؟ اچھا, صحت ہر لحاظ سے تو اپنی ہے. لوگ یہ ہے کہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, بٹ یہ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ جس کو کینسر ہے وہ تو کسی کو بھی کینسر ہو سکتی ہے, تو اس بندے کو ہو سکتا ہے. یا پھر ڈائبٹیز ہے, یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے. جیسے دوسری بیماریاں ٹریٹ کی جاتی ہیں, یا جیسے دوسری بیماریوں میں جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو اسی کو بھی ویسے ہی دیکھا جائے جیسے علاج آسانی سے ہو سکے اور بندہ اپنا علاج کروا بھی سکے.